ہمارے ہندوستان میں جو اوتار ہیں، یہ جو اوتار ہیں، یہ نبوت کا نظریہ بگڑ کر کے اوتار تک پہنچا ہے۔ جیسے عیسائیوں کے یہاں نبوت کا نظریہ بگڑ کر کے خدا کا پارٹنر بنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے 1/3 بنے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ یہ جو الوہیت میں خدائی میں حصے دار بنے ہیں، یہ ان کا بگڑا ہوا مذہب ہے۔ ایسے ہندوؤں کے یہاں یہ جتنے اوتار ہیں یہ سب انبیاء ہیں، اور ان انبیاء کو انہوں نے بڑھایا اور بڑھا کر کے اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا روپ، اوتار مانے روپ، ان کو اللہ کا روپ کر دیا کہ اللہ ہی دنیا میں آئے، اور وہ انسانی شکل بن کر کے کسی ماں کے پیٹ سے اللہ پیدا ہوئے اور دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی اور پھر مر کر کے چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ زمانہ بگڑا تو پھر اللہ بچہ بن کر کسی عورت سے پیدا ہوئے۔ یہ جو اوتار کا نظریہ ہے، روپ، یہ نبوت کا بگڑا ہوا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرواتے ہیں، تو انہوں نے اس کو بگڑتے بگڑتے یوں کر لیے، اور عیسائیوں نے بگڑتے بگڑتے رسول کو خدائی میں شریک کر دیا، اور یہودیوں نے رسولوں کا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا۔ یہودیوں کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 20-25 سال پہلے میں ایک سینیگوگ دیکھنے گیا تھا، یہودیوں کی نماز دیکھنے گیا تھا بولٹن کے قریب میں۔ نماز انہوں نے پڑھی، ہمارے لیے انہوں نے کرسیاں ڈالی تھی، ہم 3 آدمی جب بیٹھ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، ہم نے دیکھی۔ نماز کے بعد ہماری ان سے گفتگو ہوئی امام سے، تو میں نے اس سے جو سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو اس نے فٹ سے جواب دیا، اونلی ٹیچر، صرف معلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت گھٹا دی، معلم تو سبھی ہوتے ہیں جو مدرسے میں لیٹر پڑھاتے ہیں۔ اور ابھی 1 ہفتہ پہلے لندن میں پورے یورپ کا جو سب سے بڑا ربائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے گیا، تو میں نے اس سے جو چند باتیں پوچھی، اس سے میں نے ایک بات یہ پوچھی کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کوئی واسطہ نہیں چاہیے، یہ مضمون سمجھو۔ میں نے اس ربائی سے کہا کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں کوئی واسطہ نہیں چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ پیر چاہیے، بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ اگر بیعت کے بغیر نجات نہیں ہوگی تو تمام صحابہ مرد اور عورتیں حضور سے بیعت کیوں نہیں تھے؟ تمام صحابہ، تمام صحابیات حضور سے بیعت نہیں تھے، خاص صحابہ اور خاص صحابیات بیعت تھی۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک وسیلہ چاہیے، لیکن وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلہ تو کہتے ہیں آپ کنویں پر کھڑے ہیں، پانی تک پہنچنا ہے تو ڈول رسی چاہیے، یہ وسیلہ ہے۔ ڈول رسی کے بغیر آپ پانی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وسیلہ کے مطلب واسطے کے ہیں، تو وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے، سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی مخالفت مت کرو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے، محبت کا ڈرنا ہے، خوف کا ڈرنا نہیں ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سبب تلاش کرو۔ یہاں وسیلہ کے معنی اعمال صالحہ کرو۔ پہلے کا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو کام حرام کیے گئے وہ کام مت کرو۔ پھر دوسرا پہلو ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اعمال صالحہ کرو۔ پازیٹو نیگیٹو دو اعتبار سے 2 حکم ہیں، اتقوا اللہ یعنی حرام ناجائز کاموں سے بچو، اور اللہ تک پہنچنے کا سبب ڈھونڈو یعنی اعمال صالحہ کرو۔ نیک کاموں میں مثال خاص طور پر وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے لڑا لو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہیے تو ایمان تو تمہارے پاس ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ منفی پہلو سے اللہ سے ڈرنا ہے، جو کام اللہ نے حرام ناجائز کیے ان سے بچنا ہے،
اور مثبت پہلو سے اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں مثال کے طور پر خاص عمل صالح وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں یا اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکاتے ہیں، ان کا سرفو، ان کو ہٹاؤ سامنے سے تاکہ اسلام کی گاڑی رواں دواں ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی نہ ستائے، یہ اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے لوہا لو۔ اتنا کرو گے تو تم کامیاب ہو۔ بس ایک جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے اور وہ اعمال صالحہ کے معنی میں آیا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے اس ربائی سے نہیں کہی تھی، میں نے تو اسے اتنا کہا تھا کہ بندہ اللہ تک پہنچنا چاہے تو کوئی واسطے کی ضرورت نہیں، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو گے۔ لیکن اللہ بندوں تک کوئی پیغام بھیجنا چاہیں تو بلا واسطہ نہیں بھیج سکتے۔ قرآن کریم میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے، انسان سے رو در رو باتیں کریں، بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ جو پیغام بندوں کے پاس بھیجیں گے تو بیچ میں واسطہ چاہیے۔ اللہ سے پیغام لیں گے جبرائیل، فرشتہ لے کر، اور فرشتہ لا کر نبی کو وحی پہنچائے گا، پھر نبی سارے انسانوں تک وہ وحی پہنچائے گا، واسطہ چاہیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تمہاری جو تورات ہے، توراہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئی اور تم موسیٰ علیہ السلام کو تو اونلی معلم کہہ رہے تھے کہ اونلی ٹیچر، تو واسطہ تو تم مانتے نہیں، تمہارے کلمے کا دوسرا جز ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ تو ان کے یہاں ہے، الفاظ نہیں ہے، یہ مضمون ہے، مگر دوسرا جز کلمے کا ان کے پاس ہے ہی نہیں، موسیٰ رسول اللہ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ تورات آئی کیسے؟ تو سرپرائز حیرت میں رہ گیا، کہنے لگے جیسا ایک آدمی کہیں جاتا ہے، اس کو کوئی لیٹر پکڑا دیا کہ لے لیٹر فلاں کو پہنچا دیے، ایسا ایکسیڈنٹلی، یہی لفظ اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹلی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات پکڑا دی کہ جاؤ میرے بندوں تک پہنچا دینا، دوسرا کلمہ کا جز ہی نہیں ان کے پاس۔ تو وسیلہ تو چاہیے، لیکن یہاں سے اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کے وصل کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے۔ اور جو خیال ہے کہ پیر کے بغیر اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ غلط خیال ہے۔ ہر بندہ ایمان اور عمل صالح سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے ساتھ پیغام آتے ہیں اس میں دو واسطے ضروری ہیں۔ اللہ سے پیغام انسان رو در رو نہیں لے گا، فرشتہ لے گا، فرشتہ رو در رو پیغام لے گا، اور پھر فرشتہ رو در رو پیغام نبی کو پہنچائے گا۔ اب نبی انسانوں تک پیغام پہنچائے گا، اسی لیے محمد الرسول اللہ ضروری ہے، اور اسی لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جنات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ بے ایمانہ کہ قرآن میں جنات کا ذکر آیا ہے، بس اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا تو ان آیات کا انکار ہوگا، اس اعتبار سے تو ضروری ہے، لیکن فی نفس سے ہی جنات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو زمین میں کتنی ہی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات پر ایمان لانا کوئی تھوڑی ضروری ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، مگر قرآن کی آیتوں میں جنات کا ذکر ہے، بس اگر کوئی جنات کو نہیں مانتا تو ان آیات کا انکار لازم ہے، اس اعتبار سے ضروری ہے۔